اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں امام عالی مقام کی شان، آپ کا مقام، آپ کی فضیلت، آپ کی کارہائے نمایاں، آپ کا صبر، آپ کا شکر، آپ کی ایک ایک ادا کو جس طریقے سے یہاں پر شعراء نے، نعت خوانوں نے مدحت بیان کی ہے، تو وہ وجود اطہر کو ہم یہاں پر عقیدت پیش کرنے کے لیے کھٹے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، سوچنا ہے، اس تمام عمل کو دیکھنا ہے کہ اس کائنات عالم کے وہ حسین ترین وجود جس کے لیے سجدہ طویل کیا جا رہا ہے، جس کے لیے آقا کریم فخر موجودات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوش مبارک پر بٹھا کر بازار میں سیر کرا رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے۔ وہ وجود اطہر جس کے ایک انگشت مبارک سے چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، جس وجود اطہر کو دیکھنے کے لیے ارض و سماوات کے پورے مخلوقات، ارض و سماوات کے تمام ملکوتی طاقتیں، ارض و سماوات کے تمام وہ فرشتے وہ باادب کھڑے ہوئے ہیں اور وہ سجدہ طویل کر رہا ہے، تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ان کا مقام و مرتبہ دیکھیں کیا وجود ہے۔ لیکن اس تمام مضمون کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو کائنات عالم کے اس پہلے دور کی طرف لے کے جاؤں گا کہ یہ کائنات عالم تخلیق ہوئی تو کیوں ہوئی۔ پہلے ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا کہ کائنات کی ضرورت کیا تھی، کہ اللہ عز و جل جو سبوح القدوس کے فرشتے لگے ہوئے تھے، وہ خود تو سمدیت کے مقام پر موجود تھا، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ فرشتے صبح و شام تسبیحات میں لگے ہوئے تھے، ملکوتی طاقتیں تسبیحات میں لگی ہوئی تھی، اللہ عرش پر مقیم تھا، لیکن اس کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ایک چیز جو ہب ہوئی، پہچان کی، معرفت کی، وہ وجود اطہر کون؟ وہ وجود اطہر جو ہے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ اور آل محمد ہے۔ اس تخلیق کائنات کا غرض پہلے سمجھنا پڑے گا۔ ایک ضرورت کیوں ہوئی حضرت آدم کو؟ پھر سب سے بڑی چیز سجدہ کیا گیا اس جسد خاکی کو۔ حضرت آدم جسد خاکی والے وہاں سجدہ تمام ملکوتی طاقتیں کر رہے ہیں سوائے ابلیس کے۔ اب یہ تو سمجھنا پڑے گا کہ بھئی وجاوت کیا ہے؟ یہ انسان کا جوسا، یہ انسان کا وجود جو اللہ کا شاہکار ہے، جو دو کان رکھ رہا ہے، دو آنکھ رکھ رہا ہے، دو ہاتھ رکھ رہا ہے، اس کے ہر ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی سمجھے ہیں آپ کہ بھئی انسان کا وجود یہ جو سٹرکچر ہے، اس سٹرکچر میں کیا چیز پنہا ہے؟ یہ دل دھڑک رہا ہے، یہ دل کیا چیز ہے؟ یہ دماغ کے اندر جو یہ خانے ہیں 360 وہ کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ ہم تو زندگی گزار لے رہے ہیں، کھاؤ پیو عیش کرو، ایک وقت آتا ہے چلے جاتے ہیں، اٹھایا جاتا ہے ہمارے لاشوں کو، مسلمان ہیں جنازہ پڑھ دیا گیا، بس ختم ہو گیا سلسلہ۔ ارے یہی سے تو سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر بعد از مرگ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو آپ زمین کے اوپر ہیں،
زمین پر آپ جو ہے اکڑ کر چل رہے ہیں، کرو فر کر رہے ہیں، مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہیں کہ میں چودھری ہوں، میں وڈیرا ہوں، میں خان ہوں، میں ملک ہوں، میں سید ہوں، فخر کر کے ہم پھرتے رہتے ہیں کہ جی کیا آپ نے اپنے خون کا حق ادا کیا؟ اس کائنات عالم میں جو باپ کو بھیجا گیا، کیا آپ نے اس کا حق ادا کیا؟ اسی لیے تو مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جب تک کہ آپ اپنے وجود کو نہیں پہچانیں گے کہ میں ہوں کون، میں عناصر اربع کا مجموعہ، 84 لاکھ نفوس میرے اندر، پوری کائنات میرے اندر، اور کائنات میں اللہ کا نائب اور خلیفہ حضرت انسان، پوری کائنات آپ کے تابعداری میں کھڑے ہوئی۔ آپ زمین کے اوپر کی مخلوقات لے لیں، زمین کے نیچے کی لے لیں، آپ آسمانوں میں لے لیں، آپ سمندروں میں لے لیں، آپ پہاڑوں میں لے لیں، آپ صحراؤں میں لے لیں، ہر جگہ پر تو حضرت انسان حاکم نظر آ رہا ہے، اپنی مرضی کر رہا ہے۔ بھئی ہر چیز تو اس کی تسبیح کر رہی نا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر ایک چیز تو اس کی تسبیح کر رہی ہے، ہم اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اب کیا آپ جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں اس کو حق سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں پیش کریں کہ نہیں پیش کریں؟ اب یہاں گواہی شروع ہو رہی ہے، اب یہاں پر گواہی شروع ہو رہی ہے۔ وہ گندم کا دانہ، وہ جوار کا دانہ، وہ سبزی، وہ گوشت، وہ جو آپ نے کھائی ہے، کیا آپ نے اس کا حق ادا کیا اور اس کو دربار میں پیش کیا؟ یہ پوچھا گا آپ سے، یہ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ سے 3 سوالات ہو جائیں گے قبر کے اندر، من ربک من دینک، اور سرکار کا جلوہ افروزی ہوگی۔ ارے ایک ایک چیز کا حساب آپ نے دینا ہے۔ آپ تو بے دریغ استعمال کر رہے ہیں اس کا، کیا آپ اس کا حق ادا کریں؟ نہیں جی، مجھے پتہ ہی نہیں جی، میرے چونٹی آتی ہے میں رگڑ کے چلا آتا ہوں، مجھے مخلوق نظر آتی ہے میں مار دیتا ہوں اس کو، پرواہ نہیں کیونکہ میں انسان ہوں جی۔ ارے آپ انسان ہیں تو پوری کائنات آپ میں فنا ہو رہی ہے، اور آپ جو ہے اس کائنات عالم کے نمائندے بن کر حق سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب کے دربار میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ حق سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب کے دربار میں پیش کر رہے ہیں۔ اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے، کیونکہ وجہ تخلیق عالم فخر موجودات رحمت اللہ علیہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بغیر اور کوئی نہیں ہے۔ بھئی مالک ہی تو ہوتا ہے جس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ ثبوت بھی دے رہے نا، کوئی کر کے دکھا دیں تو، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو، سورج کو واپس لے کے آ کے دکھا دو، اپنی مرضی سے بارش کو برستا ہوا دکھا دو تو ہم ماننے کے تیار ہیں۔ کوئی نہیں کر سکتا، ازل سے لے کر ابد تک کے کوئی نہیں کر سکتا، صرف ایک ہی وجود ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کوئی خواب و بشارت میں نہیں، کوئی خفیہ نہیں، کوئی وہاں پر سحر نہیں تھا جس کو قرآن میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو سحر کر دیے تھے جی۔ دنیا نے دیکھا ہے منظر، جہاں جہاں پر رات تھی، شق القمر کے واقعے کو ہر ایک نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ مقامی لوگوں نے نہیں، انگلی انگشت مبارک کو اٹھایا، باقی ٹکڑے ہو گئے، ادھر آیا، پھر کہا جڑ جا۔ اور آج ناسا کہہ رہی ہے کہ چاند پر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا پھر ایک ساتھ ہو گیا۔ یہ معجزہ ہے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ معراج و فتح اعلیٰ۔ کیا کیا اوصاف ہم سرکار کے بیان کریں، کتنے احسانات ہیں آپ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر وہ آج ہمیں دین اسلام نہ دیتے، اگر وہ آج قرآن کی صورت میں زندہ معجزہ کتاب اللہ نہ دیتے، کیونکہ واحد زندہ کتاب ہے یہ جو کلیم ہے، کلام کرتی ہے، ہدایت آج بھی دے رہی ہے، قیامت تک بھی دیتے رہے گی، ازل سے ابد تک کے ماضی، حال اور مستقبل اگر لینا چاہتے ہو
اگر اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہو، اگر اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہو، تو کتاب اللہ سے اور آل رسول سے نسبت جوڑنا، نہیں تو کچھ بھی نہیں مل سکے۔ مادہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل چیز روح ہے، اصل چیز روح ہے، اور روح جو ہے سوار ہے آپ کے اوپر، روح جو ہے آپ سے مقتضا، آپ سے تقاضے کر رہی ہے۔ کیا آپ روح کی آواز کو سنتے ہیں؟ کیا ابھی آپ نے روح کی آواز کو سنا؟ کیا آپ روح کو محسوس کر رہے ہیں؟ بھئی نفس امارہ کے بندے بنے ہوئے ہیں، ایک ریس لگی ہوئی ہے، دو پیر کے جانور ہیں، کوئی شعور نہیں ہے، کوئی الفت و محبت نہیں ہے، صرف لک روحی فدا، لک مالی فدا، لک جانی فدا، وقت آ گیا تو جدا میں جدا، 100 گز وارو ایک گز نہ پھاڑوں، عمل کرنے تندارہ صفر، عمل کرنے تیار نہیں، خالی ہم نعرے لگانے کے لیے تو ہم تیار ہوتے ہیں۔ اور یہی منظر تھا کربلا میں، امام علی مقام 72 تن تھے، نعرے لگانے والے بھی موجود، نمازیں پڑھنے والے بھی موجود، حج کرنے والے بھی موجود، عمرہ کرنے والے بھی موجود، تہجد کرنے والے بھی موجود، درود پڑھنے والے بھی موجود، عمل کرنے والے 72 تن تھے۔ کہاں ہیں؟ کبھی آپ نے چاچا ہے اپنے آپ کو؟ کہاں کھڑا ہوں؟ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کیا روح مجھ سے کیا تقاضے کر رہی ہے؟ خالی جب مسئلہ آ جائے تو قرآن کو اٹھا لیتے ہیں، سورہ رحمان پڑھ لو جی، سورہ یاسین پڑھ لو جی، سورہ مزمل پڑھ لو جی، سورہ فتح پڑھ لو جی، سورہ توبہ پڑھ لو جی، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا ان مسئلوں کے لیے ہے؟ قرآن آپ کو مجسم بنانا چاہتا ہے، آپ کے اندر ٹرانسپیرنسی لانا چاہتا ہے، آپ کے اندر الہیت لانا چاہتا ہے، آپ کے اندر مزکیت لانا چاہتا ہے، اور سبحانی کیفیت میں لا کر عرش تک پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ ہے الصلاۃ میرا دل کو بھی آسان دے دیا، تکلیف کے لیے نہیں رکھے، پریشانی کے لیے نہیں رکھے، آسان دے دیے، کیونکہ پتا تھا سرکار کو کہ امت میری جو ہے، امت میری ہے شو آرام کی زندگی والی، سختی برداشت نہیں کرے گی، آسان دے دیے، وہ بھی نہیں کرنے کے لیے تیار۔ 5 وقت کی نماز ہے تو وہی پڑھنے کے لیے کتراتے ہیں، اگر پڑھ بھی رہے تو کون سی رکعت ہے پتہ نہیں، مولوی صاحب جانے ان کا کام جانے، اللہ اکبر جی دوسری رکعت ہے پہلی رکعت ہے، نماز پڑھے نہیں باہر نکل گئے، ناطے جوڑ دی۔ ارے قائم کرو، قیام قاعدہ رکوع سجدے کو سمجھو، یہ کیا فلسفہ ہے اس کے اندر، کیا تبدیلی لانا چاہ رہا ہے آپ کے اندر؟ جو آپ کے اندر کی ہوا ہے، آپ کے اندر کی جو آگ ہے، آپ کے اندر کی جو مٹی ہے، آپ کے اندر جو عناصر اربع پانی کی صورت میں موجود ہیں، یہی تو قیام قاعدہ رکوع سجدے کی حالت میں ہے۔ اس کو پیش کرو، چاروں عناصر کو جو آپ کے اندر موجود ہے وہ پیش کر دو، خود منفی ہو جاؤ، مثبت اس کو رکھو، خود جو ہے فنا ہو جاؤ، باقی اس کو رکھو، خود جو ہے تحلیل ہو جاؤ اور اس کو فنا سامنے رکھو، پھر دیکھو کامیابی دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں جی کون ہے جی، جی فلاں، کون ہے جی فلاں۔ کیا آپ انسان ہیں؟ کیا آپ مسلمان ہیں؟ کیا آپ کے اندر عاجزی ہے؟ کیا آپ کے اندر انکساری ہے؟ کیا آپ کے اندر بندگی ہے؟ ایک بندہ گالی دیا، آپ اس کو 2 گالیاں دیتے ہیں، اب لڑائی لڑ رہے، ارے کیا ہوا بھائی، خاموش ہو جاؤ نا، جاہدنا قالوا سلاما، نکل پڑ جاؤ، کوئی بات نہیں جی۔ الفت و محبت کیا ہم تقسیم کر رہے ہیں؟ آج ہمارے ممبر و محراب سے بھی اتحاد کی آواز نہیں ہے، یہ المیاں آج کے دور میں، آج ہم تقسیم در تقسیم ہیں، نفرتوں کے اتنے بیج ہم نے بو دیے۔ آج جو عیسائی 72 فرقوں کے ہیں، ان کے بھی 72 فرقے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انجیل کے 11 چپٹر پہ الحاق کر لیا۔ انہیں کہا کہ پروٹیسٹنٹ بناؤ، کیتھولک بناؤ، آرتھوڈاکس بناؤ، پولینڈی بناؤ، سنڈے بناؤ، جو بنانا ہے بناؤ، عیسائی بناؤ، مسلمانوں کو لگے ہوئے ہیں جی، لگے ہوئے ہیں جی۔ آپ لوگ دیکھ لیں پاکستان میں کتنے عیسائی ہو گئے، یہ کہاں سے ہے بھائی؟ ان کی نسل بڑھ گئی، مسلمانوں کو مرتد کر رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اسلام سے خارج کریں، کافر، بریلوی دیوبندیوں کو، دیوبندی بریلویوں کو، شیعہ جو ہے نا وہابیوں کو، وہابی جو ہے نا سب کو ہم ختم خارج کرتے چلے جا رہے ہیں۔
کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ میری نماز رفعین پہ قبول ہوگی؟ کیا کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ میں الصلاۃ والسلام پڑھ رہا ہوں تو میری نماز قبول ہوگی؟ کیا کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ میں جو صرف اہل سنت والجماعت ہوں میں ہی جو ہے 72 میں سے ناجی ہوں؟ میں ہی ہوں جی، کوئی ہے تو بتا دو۔ کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کی نماز وہ کس طرح قبول کر رہا ہے آپ جانو، آپ کا رب جانو۔ اس کے اندر نہ کسی پیر کی، نہ کسی سید کی، نہ کسی مفتی کی، کسی کی کوئی نہیں ہے۔ کسی کے پاس کوئی اللہ نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ بھئی آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ خارج کرو ان کو۔ واقعہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنگ کے دوران ایک نے اسلام قبول کر لیا، انہوں مارنے کو تھے، انہوں نے کہا کہ نے اس کے ڈر سے قبول کیا، تھن بول کے مار دیا۔ سرکار پوچھے کیا سینہ چیر کے تم نے دیکھا تھا؟ کیا اس کو دل سے دیکھا تھا؟ کیا اس نے جو ہے محبت سے پڑھا یا خوف سے پڑھا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج کیا حال ہے؟ آج ہمارا شیرازہ بکھر گیا ہے میرے بھائیوں، شیرازہ بکھر چکا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں خشخاشاک کی طرح بھیڑے۔ کوئی والی وارث نظر آ رہا ہے؟ کوئی بچانے والا نظر آ رہا ہے؟ ہمیں احتجاج کرتے ہیں جی اقوام متحدہ صاحب ہماری مدد کر دو۔ اگر اقوام متحدہ کیا مدد کرے گا آپ کی؟ وہ تو خود جو ہے یہود و نصارہ کا اہلکار ہے، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ وہ جو ہے مسلمانوں کی نسل کشی کر دے۔ آپ لوگوں نے تاریخ میں ایک نام سنا ہوگا، کرنل لارنس، جس کو لارنس صاحب عربیہ کہتے تھے، فوج کا حاضر سروس کرنل تھا، اور کون تھا پتہ ہے؟ عیسائی تھا۔ اللہ کہاں پر امامتی کرا پتہ ہے آپ کو؟ بیت اللہ پر بھی اور مسجد نبوی میں۔ اس نے نفرتوں کے بیچ بوئے۔ اس ٹائم پر جو خلافت عثمانیہ تھی اس کو کمزور کرنے کے لیے عربوں کو اٹھایا، اس نے اٹھا کے سعود قبیلے کو جو ہے لا کے کھڑا کیا، ایک ایسی نفرتوں کے بیچ کھڑے ہوئے کہ وہاں پر اس نے جو ہے عرب کی اندر جو ہے یہ عثمانی سلطنت ختم ہو گئی۔ حجاز مقدس آج آپ کا سعودیہ عربیہ ہے۔ عبد العزیز آل سعود کے نام پر سعودی عرب بن گیا۔ اٹھانے والا کون؟ کرنل لارنس، اندر آپ کے اندر موجود، نفرتوں کے بیج بو دیا، اور اس نے جو ہے آپ کو ایسا تقسیم در تقسیم کر دیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جانی دشمن ہو گیا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کیا ترتیبیں کر رہے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں آپ کے اندر کام کر رہے ہیں۔ کیوں کام کر رہے ہیں؟ آپ موقع دے رہے ہیں اس کو، ہم موقع دے رہے ہیں اس کو۔ اب اس سے بچنا ہے میرے بھائیوں، اس چیز کو تو تخلیق کائنات عالم میں حضرت آدم کا وجود جامع جمیع مخلوقات عالم خلاصہ کائنات کہہ رہا، تو کائنات کی ہر ایک چیز نے اس کو سجدہ کیا، خلیفۃ اللہ کہلائے، اور انکار کس نے کیا؟ ایک ابلیس نے۔ اور وہ کون تھا؟ معلم الملکوت، استاذ تھا ملائکہ کا۔ مطلب علم تو زیادہ ہوا پھر اس کے پاس، بھرا بھی زیادہ تھا اس کے پاس، بڑا سا جناب پھرتا تھا کہ بھئی میں سب کچھ جاننے والا، کہ استاذ تو سب کچھ جانتا ہے، شاگرد کو تو علم نہیں ہوتا، سب جاننے والا۔ اس کو تکبر نے، کیونکہ علم را بر تنزلی مارے بود، علم را بر دلزری یارے بود۔ اگر علم کو آپ تن پہ استعمال کریں گے تو آپ کو کہے گا کہ میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا مفتی ہوں، میں بڑا پیر ہوں، میں بڑا استاذ ہوں، میں بڑا جو ہے نا بس جاننے والا ہوں، آپ کو جو ہے تکبر میں لائے گا۔ لیکن اگر وہی علم آپ دل پہ استعمال کریں گے تو یار بن کے آپ کو مشورے دے گا۔ یہی عمل جو ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے دور میں ہوا، جب فرشتہ بن کے شیطان آیا، اس نے کہا اے عبد القادر محی الدین جیلانی، تمہارے نمازیں قبول ہو گئے، تمہاری عبادت قبول ہو گئی، تمہیں نہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہ عبادت کرنے کی ضرورت، تم تو بڑے مقرب ہو اللہ کے، تم تو بڑے ولی اللہ ہو۔ انہوں نے دل کی طرف کیا معاملہ ہے بھائی،
میرے آقا میرے نانا شب شب بھر نماز پڑھتے تھے، میں تو ان کا خادم ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ شیطان ہے، یہ اس صورت کو لے کر آیا ہے۔ انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت، حاجہ مردود یہاں سے، تو شیطان لعین ہے۔ اب شیطان پر ایک حملہ کر رہا ہے، اے عبدالقادر جیلانی کتنا علم ہے تمہارے پاس، اپنے علم سے تم نے مجھ کو پہچانا۔ اب عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قرب ربانی پیرانے پیر کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے علم سے نہیں بلکہ اپنے مولا کے فضل سے پہچانا۔ شیطان نے کہا کہ اس کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ آپ عاجزی لے کے نہیں آئیں گے، انکساری لے کے نہیں آئیں گے، بندگی لے کے نہیں آئیں گے، اپنے آپ کو تحلیل نہیں کریں گے، آپ خاکسار نہیں بنیں گے، تو آپ پر معرفت کھل نہیں سکتی میرے بھائی۔ یہی تو معرفت تھی، یہی تصوف تھا۔ مولانا روم جلیل القدر عالم ہے، لیکن جب ان کو ہاتھ ملا شمس تبریز کا رحمت اللہ علیہ کا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو مولوی تھا لیکن مولانا اب بنا ہوں، کیونکہ میں نے شمس تبریز کی غلامی قبول کر لی ہے۔ یہ ہے آل نبی کا اوصاف۔ وہ علم دیتے ہیں تو علم لدنی دیتے ہیں، علم کتابی نہیں۔ اسی لیے تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جلیل القدر پیغمبر، جن کو ہم موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، کلیم کہتے ہیں اس کو جو بات چیت کرتا ہو، تو کلیم کس کے ساتھ ہے؟ انہوں اللہ کے ساتھ۔ کلیم اللہ کا خطاب موسیٰ علیہ السلام کا، اب خطاب بات چیت ڈائریکٹ ہو رہی ہے، لیکن آ گئی علم لدنی کی بات، تو سورہ کہف میں پورا واقعہ لکھ رہے ہیں کہ میں علم جو لدنی ہے میں نہیں دوں گا، میرا ایک بندہ دے گا، جس کو عرف عام میں ہم کیا کہتے ہیں؟ خضر۔ اب پورا واقعہ ہے۔ پھر مرشد فرماتے ہیں کہ خضر کون ہے؟ گنبد خضرا کا ادنا کرشمہ ہے۔ یہ آل نبی اولاد علی، یہ پنجتن، یہ 5 انگلیاں جو ہیں، یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہیں گے۔ آپ مانو نہ مانو، مجبور کر دے گا پنجتن ماننے کے لیے۔ وہ منوا رہا ہے، وہ منوا رہا ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ اگر اپنے علم سے، اپنے تدبر سے، اپنی حکمت سے، اپنے افرادی قوت سے تم کہو گے کہ جی آل نبی کو تمہیں نہیں مانتا، رب کعبہ کی قسم آپ کو مجبور کر دے گا۔ اور یہ مجبوری ہم نے دیکھی ہے۔ کہاں ہے یزید کی نسل؟ کہاں ہے ان کا کروفر؟ کہاں ہے وہ کوفے کا محل؟ کہاں ہے وہ شام میں محل؟ کوئی ہے؟ حضرت زینب نے تو کیا خوب فرمایا تھا، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اذان میں آیا تو آپ نے فرمایا یزید یہ کس کے نانا کا نام ہے؟ قیامت تک حسین کے نانا کا نام، اور حسین زندہ رہے گا اور نہ تو رہے گا نہ تیری داستان رہے گی، مردود لعین ہوگا۔ آج کہاں؟ آج کہتے ہیں نسل حسنین ہے، پھیلی ہوئی مثل ذرات، غیر بھی چاہتا ہے ہو جائے تعلق ان سے، غیر بھی سید کا لیبل لگائے گا کہ میں سید ہوں جی۔ فخر سید کو ملا تو کس سے ملا؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ تخلیق کائنات کا غرض کیا ہوا؟ پنجتن کو منوانا تھا، کیونکہ جب اللہ نے افق اعلیٰ پہ آواز دی الست بربکم، کہ میں تمہارا رب ہوں، سب نے کہا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ کون بول رہا ہے؟ ارواح سیدہ پیغمبران کہہ رہے ہیں کہ قالوا بلا، آپ بے شک ہمارے رب ہیں۔ اور ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے وہاں پر، ایک معاہدہ ہو رہا ہے، ایک میثاق ہو رہا ہے، ایک چٹھی لکھی جا رہی ہے۔ کیا لکھی جا رہی ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالُوا أَأَقْرَرْتُمْ وَأَقَرْنَ ذَلِكُمْ إِسْرِي۔
اللہ اکبر. اللہ جل شانہ فرما رہے اے ارواح سیدہ پیغمبران، میں تمہیں زمین پر بھیجوں گا، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، میں تمہیں حکمت بھی دوں گا، میں تمہیں نبوت پہ بھی فائز کروں گا، لیکن جب تمہارا مصدق آ جائے تو کیا کرنا ہے تم نے؟ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے. کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہاں پر سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. پھر اللہ جل شانہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی وہاں پر موجود رہوں گا، میں دیکھوں گا ان تمام ارواح سیدہ کو کہ میرے محبوب کی حمایت کے لیے، مدد کے لیے، تائید و نصرت کے لیے موجود ہیں کہ نہیں. تو نبوت ملی، رسالت ملی، حکمت ملی، بصیرت ملی. کس کے لیے ملی؟ جو کچھ بھی ملا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملا. جتنے پیغمبران آئے، رسول آئے، ہادی آئے، رہبر آئے، مرسل آئے، ہر ایک آیا اپنی اپنی قوم کے لیے. سب نے کہا میرے بعد آنے والا ہے، میرے بعد آنے والا ہے. امت نے کہا جس طرح یوسف علیہ السلام کی امت نے کہا کہ آپ ہی ہیں کیا؟ نہیں جی میں نہیں ہوں، وہ تو آئے گا، وہ آئے گا. اب عیسیٰ علیہ السلام آگے، امت نے کہا آپ ہے، نہیں جی میرے بعد آئے گا. تو کس طرح آئے گا؟ وہ باغ کا مالک رہے گا اور اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے گا. ہر پیغمبر، رسول، ہادی اور رہبر نے آقا کریم کی بشارت دی. تو مصدق کی بشارتیں انبیاء باسبق دیتے چلے آئے، اور جب سرکار تشریف لے کے آگے تو سرکار کی امت نہیں تھی، سرکار کی امت نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود، عیسیٰ علیہ السلام کی امت موجود، ایوب علیہ السلام کی امت موجود، یوسف علیہ السلام کی امت موجود، یعقوب علیہ السلام کی امت موجود. الغرض جتنے پیغمبران تھے ان کی ہر ایک کی امت موجود، سرکار کی امت نہیں. کیونکہ جس طرح اللہ رب العالمین تو ان کے محبوب کیا ہوئے؟ رحمت للعالمین. پھر یہاں تک نہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، نسل انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے آئے. یہ ہے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر ہم لاتے نا ایمان، ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ایمان لائے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ. ایک رسول پہ ایمان نہیں لا رہے ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہاں جگہ دیے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جگہ دی، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جگہ دی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر، مرسلین، ہادی اور رہبر سرکار سے پہلے آئے، ہم ایمان دے کے ہم یہاں پہ بٹھا دیں. عیسیٰ علیہ السلام خالی عیسیٰ کو ماننے والے، موسیٰ موسیٰ کو ماننے والے، داؤدی داؤد کو ماننے والے. لیکن قوم مسلم کو سرکار نے امت مسلمہ پر کتنا بڑا احسان کیا. یہ جامعیت کی بات ہے، اس کو سمجھنا ہے. کیا یہ جامعیت؟ جس طرح سمندر جو ہوتا ہے تمام پانیوں کا جامع ہے. جتنے بھی ندی نالے آ رہے ہیں نا آج، کتنی خطرناک سیلاب آ رہا ہے، آپ کے چاروں صوبے متاثر ہوئے، ہر ایک جگہ پر بڑی افراتفری کا عالم ہے، بہت گوناگو کی صورتحال ہے. آپ کے جہاں عزیز و اقارب ہیں، اگر کسی کے ہمت ہوتی ہے تو ان سے کہیں کہ مدد کریں اپنے بھائیوں کی. اب یہ پانی اتنی طغیانی ہے، پانی میں پانی کو روکو. اے بابا رک جاؤ، یہاں پر کہاں جا رہے ہو؟ یہیں ٹھکانہ کر لو. وہ پانی کہے گا کہ نہیں جی مجھے جہاں سے میں نکلا ہوں وہیں جاؤں گا. کہاں سے نکلے بھائی تم؟ میں سمندر سے نکلا تھا اور مجھے سمندر میں ہی جانا ہے. تو تمام پانی دریائے راوی کا، ستلج کا، بیاس کا، دریائے سندھ کا، دریائے کابل کا، جتنے دریاؤں کا پانی اکٹھا ہوتا ہے تو کہاں چلا جاتا؟ سمندر. سمندر میں گیا تو سکون، سمندر جا کے سکون ملتا. تب پیر و مرشد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے کہ پورے ارواح کہاں سے نکلے؟ آپ انتہائی جذب کی کیفیت میں آ کے فنائیت کے مقام میں آ کے مجھ سے نکلا ہوا
مجھ ہی میں فنا ہوتا ہے، کیونکہ ارواح و اجسام کی بنیاد ہوں میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، نکلے وہیں سے، آنا وہیں پر ہے۔ آپ اور ہمارا سبھی کا مرکز وحدت انسانیت جو ہے، معلم انسانیت خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے پیر و مرشد فرماتے ہیں، ایک منظر آپ نے دیکھا، آپ کہتے ہیں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میں ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تمام انسانوں کا حشر ہوا ہے تو تمام جو ہے جھکے ہوئے ہیں مقبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جھکنا ہے یہاں پر، کوئی دوسرا چارہ نہیں۔ تو تخلیق کائنات کا غرض کیا ہوا؟ سرکار کو منوا، اور سرکار کس کو منوا رہے ہیں؟ اب سمجھنا اس چیز کو ہے، تخلیق کے غرض کو سمجھتے ہوئے ہم آئیں گے آج تمنا حسین پر، کیونکہ دو، ایک سورہ عصر پہ تلاوت میں نے کی اور سورہ بقرہ کی آیتیں میں نے تلاوت کی، ان دونوں کو لے کے آئے، تقابل کرنا ہے ہم نے، کیونکہ کیا وجہ ہے، کیا سسٹم ہے۔ اب سرکار کس کو منوا رہے ہیں؟ نجران سے وفد آیا عیسائی راہبوں کا، آج بھی ریاض الجنہ میں باب الوفود موجود ہے، وہاں پر آئے۔ آج تو ہم اپنے مسلمان بھائی کو مسجد جانے نہیں دیتے، اور عیسائیوں کو سرکار نے فرمایا آ جاؤ ادھر آؤ، ملاقات بھی کی۔ اب وہاں بحث و مباحثہ بات چیت چلی، تو بعد میں سرکار نے فرمایا کہ اب مباحلہ ہو، تم اپنے لے کے آ جاؤ عزیز و اقارب کو، میں لے کے آؤں گا اپنے عزیز و اقارب کو۔ حضرت ام سلمہ کے گھر میں ہے سرکار، امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی ماں ہے، بڑے جلیل القدر صحابی، اونچا قد، دراز قد تھا، بڑے خوش مزاج شخصیت کے مالک۔ کیا بات ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہاں موجود ہیں، حسنین قریبین تشریف لے جائے، مولا علی کرم اللہ وجہہ تشریف لے جائے، حضرت اماں جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جائے۔ اب سرکار حضرت ام سلمہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک چادر لے آؤ، اپنی چادر ڈال کے 5 بار، چھٹا کوئی نہیں، کہا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے میرے ان چاروں سے، یہ میرے دل کا قرار ہے، یہ میری جان ہی یہی ہے، اور مجھے منوائیں گے بھی یہی۔ جو ان سے محبت کرتا اللہ تو ان سے محبت کر، جو ان سے عداوت کرتا اللہ تو ان سے عداوت کر، یہ سب کچھ میری ہے۔ اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب دیکھ رہی ہیں، دعا کرتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تو سب کچھ نواز رہے ہیں، ہم کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میری ازواج جو ہے وہ امہات المومنین ہیں، امت کی مائیں ہیں، ہمارے سر کا فخر ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا ام سلمہ ہو، حضرت حفصہ ہو، یہ ہمارے سروں کا غرور و فخر ہیں، امت کی مائیں ہیں، ان کی عظمت کی قسم سب عرف و اعلیٰ مقام ہے، تقسیم نہیں ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ یہ میری ہے، آل ہے میری، میرے اہل بیت ہیں، ان سے جو بغض رکھے گا تو سرکار منوا رہے ہیں کن کو؟ اللہ سرکار کو منوا رہا، اللہ کے شان کن کو منوا رہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پورا قرآن اس کا گواہ ہے، یا سورہ مزمل کھولیں یا مدثر کھولیں، سورہ یاسین کھولیں، جہاں پر بھی کھولیں گے تو سرکار کی اوصاف نظر آئیں گے، آپ کی رخسار نظر آئیں گے، والضحیٰ دیکھیں، واللیل اذا سجا دیکھیں، آپ جہاں دیکھیں گے رخ مصطفیٰ نظر آئے گا، اخلاق مصطفیٰ نظر آئیں گے، اوصاف مصطفیٰ نظر آئے گا، سیرت مصطفیٰ نظر آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے عرض کیا، یار اماں جان سرکار کی اوصاف کیا ہیں؟ اماں جان نے فرمایا کیا تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ اس نے عرض کیا اماں جان میں تو کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا جو کچھ قرآن میں ہے مجسم قرآن میرے آقا ہیں، جدا نہیں ہے میرے بھائی، جدا نہیں ہے۔
اب اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو منوا رہے ہیں اور اپنے محبوب پر کیا فرما رہے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین لحمک لحمی دحمک دحمی، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین کا گوشت میرا گوشت، حسین کی ہڈی میری ہڈی ہے۔ بھئی حسین مجھ سے ہے تو ہم تو جاننے کہ حسین تو نواز رسول ہیں، تو حسین تو آپ جی کے دن میں حسین سے ہوں۔ اب یہ سمجھ میں آیا تو ایک یزید کو سمجھ میں آیا، نقطہ یہاں پر سمجھنا ہے، کیونکہ آدم کی پیدائش کو سب سے خطرناک جانا تو کون جانا؟ ابلیس نے جانا۔ اس نے کہا کہ جب میرا تو فخر گیا، میرا غرور گیا، میرا اثر و رسوخ گیا، میرا جو ٹھرا تھا وہ ختم ہو گیا، اب تو یہ بندہ آ گیا، اب اس کی بات منوائی جائے گی۔ انہوں نے کہا دم میں نہیں مانتا جی، میں مخالفت کروں گا۔ اب یہاں پر اس پورے ترتیب میں آپ آئیے کہ کائنات سرکار کے لیے، سرکار کی آل کے لیے آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی جب تک درود نہ پڑھ دو۔ درود پڑھیں گے تو نبی کی آل پر درود پڑھیں گے، نماز آپ کر دیا، منسلک کر دیا، مشروط ہے، پڑھ کے دکھا دو، نہ پڑھو اب بڑے کنے خان بن جاؤ، بھئی میں نہیں پڑھتا جی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، جب وہ ہیں تو آل بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو میرے بھائیوں اس چیز کو سمجھو، وہ موجود ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، آپ درود پڑھیں گے تو قبول نہ ہو، وہ تو خالی زبان سے پڑھے تو علیحدہ چیز ہے، شرط کیا ہے ادھر سے دکھاوے کے لیے نہ پڑھو، عاجزی سے پڑھو، بندگی سے پڑھو، عشق سے پڑھو، جب پڑھو گے تو تبدیلی آئے گی، یہی درود آپ کو جو ہے نا انتہا تک لے کے جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ رسول ہیں، آج ہم کہتے ہیں رسول ہیں، آپ کہتے ہیں رسول ہیں، دنیا کہتے ہیں رسول ہیں، تو ہے کس کے لیے آتا؟ مستقبل کے لیے، ماضی کے لیے، حال کے لیے، حال کا صیغہ ہے یہ۔ تو سرکار موجود ہیں، ہر زمانے میں موجود ہیں، انبیاء ما سبق کے دور میں موجود تھے، جب آدم کا کتا نہیں بنا تھا اس ٹائم پر بھی سرکار موجود تھے، موجود ہے۔ اس ٹائم کو تو مان رہے ہم، آج کی بات آج شرک کر دیے بھائی، اس گھر میں پھونکنی ہوگی، پھونکنی ہوتی ہے نا جو چولہے چلانے کے لیے اتنا سا پیپ استعمال ہوتا ہے۔ اب جب پھونکنی کو آپ لوگ غور سے دیکھو، ایسا کرو تو کیا دکھے گا اس کے اندر؟ دو سوراخ نظر آتے ہیں، دو سوراخ نظر آ رہے، ایسا کر کے دیکھو تو سمجھ کا بھید ہے میرے بھائیوں، سمجھ کا بھید ہے، اس کو سمجھو، دونوں کو جدا کر دے رہے، ارے دونوں کو جدا نہیں کرو۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ اپنے محبوب کے اوصاف میں ایک سب سے بڑی صفت کیا لکھا ہے؟ جب صلح حدیبیہ کے مقام پر وہاں ایک بیعت لیے، بیعت پہ تو ہاتھ تو سرکار کا تھا نا، محمد بن عبداللہ کا تھا نا، ایگریمنٹ بھی کر رہے وہاں پر۔ اگر ایگریمنٹ یہودوں سے مشرکین مکہ سے کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ کے نام پہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ کیا کریں؟ محمد بن عبداللہ کے نام سے کر لو، محمد بن عبداللہ کے نام سے کر لو۔ تو وہاں پر ایک بیعت دیے تھے نا، اس بیعت کے اندر الفاظ کیا رہے؟ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ ید اللہ، ہاتھ اللہ کا ہے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے، تو کہاں ہے بتا دو، اگر دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحلیل ہے میرے بھائیو، دودھ میں آپ شکر کو، آپ چینی کو آپ مکس کرتے ہیں، اب مکس ہو گیا، اب کتنے میٹھا، اب آپ دودھ میں سے شکر کو علیحدہ کر دو بھائی، شاہ صاحب دماغ خراب ہو گیا، کیا کر رہے ہیں؟ علیحدہ کرو نا، شاہ صاحب علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ ارے جب دودھ میں سے شکر علیحدہ نہیں ہو سکتا، خود تحلیل رہے باقی محمد اللہ، سب کا حصہ نہیں ہے، خاص فضل اللہ،
دودھ میں پڑھ کر شکل خود کو بنا کرتی ہے، پیالے دودھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. بنا کر دو اپنے آپ کو، بٹا دے اپنے ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو رہا ہے. بھئی آپ کو کائنات کا عالم بتا رہا ہے. آپ دانا ڈالتے نا، اتنا سا بیج ڈالتے، آپ بیج ڈالے زمین کے اندر، ڈالنے کے بعد بیج کیا کرتا؟ 2 مول کے نکلتا. اگر تخلیق کائنات عالم میں سمجھنا چاہتے ہو تو اس بیج کے اس فلسفے کو سمجھو. یہ نکلتے ہوئے 2 مول کے آتے ہیں، آگے جا کر 1 ہوتا، پھر جا کر تنے بنتے، پھر جا کر شاخ بنتے، پھر پتے آتے، پتوں کے بعد پھول آتا، پھول کے بعد کیا آتا؟ جو زمین میں بویا تھا وہی آئے گا نا. تو اول خلق محمد، آخر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی، آج بھی موجود ہے. اور قیامت تک سرکار کا جھنڈا لہرایا جائے گا. اور قیامت کے دن اللہ بولنے والا کوئی نہیں رہے گا. تو اس ٹائم پر بھی اللہ اپنے ملائکہ کے ساتھ کیا پڑھیں گے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی وہ پورے اپنے ملکوتی طاقتوں کے ساتھ. تو یہی ہے اس بیج کو سمجھو. انا من نور اللہ وکل شیء نور. میں اللہ کے نور سے چھپا، پوری کائنات میرے نور سے بنی. میں سب سے آخر میں آیا، اور آیا تو میں نے کہا میں سب کچھ اصل میں ہی ہوں. آپ کا پھل بولتا کہ نہیں بولتا کہ میں پورا درخت ہوں؟ ابھی جو ہے نا آپ کے مالٹے لگے ہیں، کینو لگا ہوا ہے، فروٹر لگا ہوا ہے، دور سے نظر آتے کہ بھئی فروٹر ہے، کینو ہے، مالٹے ہیں، کیا ہے؟ لگے تو ہے نا، لیکن وہ چھپے ہوئے. لیکن ابھی 3 مہینے گزریں گے، دور سے نظر آئے گا. ارے مالٹے کا باغ، چلو جی موٹر سائیکل روکتے ہیں جی، مالٹے کھاتے ہیں. تو کیوں کھا رہے آپ؟ کسی چیز کو سمجھیں. ہر ایک کا ایک وقت متعین ہوتا ہے. اور نظر کیسا آیا انہیں؟ اپنی شکل دکھا دی. شکل اس کی کیسی ہے؟ اورنج کلر. پہلے تھا ہرا، پتوں میں چھپا ہوا، نظر آ نہیں رہا تھا. آپ بولے پتہ نہیں فروٹر ہے، مالٹا ہے، کینو ہے، موسمبی ہے، پتہ نہیں کیا ہے. اس کی دور سے شکل سمجھ میں نہیں آئی. لیکن جیسا ہی موسم بدلا اس نے اپنی شکل ظاہر کر دی. شکل ظاہر کرتے دور سے نظر آیا یہی ہے. تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک اس مکہ کی سرزمین پہ پھر رہے تھے. صادق اور امین کا لقب مل رہا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا میں محمد رسول اللہ ہوں. لیکن جیسے ہی 40 سال کی عمر ہوئی، غار ثور میں، غار حرا میں بیٹھے نکلے تو کہا کہ جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہوں، ہاں مانو مجھ کو. وہ بولے تھے کل تک تو نہیں بول رہے تھے، کوئی نشانی بتا دو. ابھی بتاتا ہوں. چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. پھر بولے کہ نہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. ابر کا سایہ کرتے ہوئے دنیا دیکھ رہی تھی، ہر ایک چیز کو دیکھتے ہوئے بھی کوئی نہیں سمجھا. نہ ابو جہل مانا، نہ ابو لہب مانا، نہ ابو سفیان مانا. سب ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے. لیکن اللہ کے بندے بلال حبشی کو دیکھ لے، اللہ کے بندے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھ لے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے. چاہ رہے ہیں کہ آج میں تو کام تمام کر دوں گا، جو نئے دین لائے ان کو ہی ختم کر دوں گا. کسی نے کہا کہ جاؤ پہلے اپنے گھر کا تو پوچھ لو، تم تو ادھر جا رہے ہو، پہلے گھر جاؤ، بہن کا کیا حال ہے، بہن بھائی کا کیا حال ہے. اب جا رہے ہیں یہاں پر کس طریقے سے دعا قبول ہو رہی ہے. سرکار نے فرمایا کہ ان 2 عمر میں سے ایک عمر چاہیے، یا عمر بن حشام چاہیے یا عمر خطاب چاہیے. اب اس عمر کو بدلی آ رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے. عمر آ رہے ہیں، جلال امت ہے. عمر کی شخصیت تو ایسی ہے کہ کعبہ لرزتا ہے. عمر جب جہاں جاتے ہیں تو خواتین چھپ جا رہے ہیں. لیکن اب عمر کی تبدیلی آ رہی ہے. عمر وہاں گئے، قرآن سنا تبدیل ہوئے، تلوار لے کے آ رہے ہیں، وہی برہنہ تلوار ہے. اب حضرت حمزہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی تلوار سے اس کا گردن جدا کر دوں گا. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ارے غلام کو تو آنے دو.
غلام کو آنے دو. اب آئے تو وہ عمر کیا بنے؟ فاروق بنے، فرق کرنے والے بنے. اور سرکار نے فرمایا یہ قلب جبرائیل، سرکار نے فرمایا یہ قلب جبرائیل ہے. کتنا بڑا اعزاز مل گیا. عمر خلیفہ، عمر جو ہے اس ٹائم کے جلیل القدر صحابی، اور عمر کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اہل بیت کے غلام ہیں. سمجھتے ہیں پنج تنگوں میرے بھائیوں، میرا مقصد صرف آپ کو اہل بیت کی فضیلت بیان کرنا ہے. ہم آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں، ہم تمام صحابہ کی قدر کرنے والے ہیں، کیونکہ گھر والا ہی جانتا ہے، باہر والوں کو قدر نہیں ہوتی. ہم گھر والے ہیں، ہم جانتے ہیں صحابہ نے کتنی قربانیاں کی. حضرت یاسر، حضرت سمیہ نے مکہ میں کتنی عظیم قربانی کی، حضرت بلال نے کتنی قربانی کی، صدیق اکبر یار غار نے کیا کیا نہیں کیا. ہم جانتے ہیں، ہم ہر ایک کی قدر کرتے ہیں، ہر ایک کی عزت کرتے ہیں، ہم تفریق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد، ہم فرق کرنے والے نہیں ہیں. اب یہاں پر بات آ گئی، بات تو کرنا ہم نے آگے کی، لیکن یہ والا جملہ کرتے ہوئے میں اپنی تقریر کے عنوان کی طرف آؤں گا. سیدنا عمر فاروق کی خلافت ہے، امام حسین کی اور عبداللہ بن عمر کی لڑائی ہو. اب انہوں غلام زادے، میرے والد سے تو روم کانپ رہا ہے، میرے والد کے نام سے تو کسرا ایران کے ہرا رہے ہیں، شیطان ان کے نام سے ہیبت کھاتا ہے، وہ تو قلب جبرائیل ہے. یہ لوگ کس طرح بولتے ہیں؟ اچھا میں اپنے ابا سے شکایت کی، بولے بابا علی کا بیٹا تو یہ بولتے. کیا بولا بھائی؟ حضرت غلام صاحب آپ کو غلام بولتی. اچھا تحریر کر کے لے کے آؤ. تحریر کر کے کس طرح لے کے آؤ؟ قلم دوا دیا حضرت امام حسین کے پاس آئے، پورے لکھ کے لو جو کچھ بولے. نو وہ جلالی شان والے، بس دوش مبارک پر سفر کرنے والے، اور جو ہے ان کے لیے جنت سے جو ہے کپڑے آئے، ان کے لیے کیا ہو صاحب یہ لذیذ. عمر جو ہے میرا خدا تصدق کرنے کے بعد دیکھے یہ لوگ دے دیا، پوچھو جا کے. اللہ اکبر، ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت ہے یہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے جب اس دارے پانی سے کوچ کروں اور میری لاش کو قبر میں رکھنے لگو تو یہ تختی میرے سینے پہ رکھ دینا، اور جب میں سرکار کے دربار میں جاؤں گا تو فخر سے کہوں گا کہ میں حسین کا غلام ہوں. کیونکہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منوا رہے ہیں، محمد رسول اللہ کو منوا رہے ہیں. یہ ہے اہل بیت کی فضیلت، اہل بیت کا شان. تو میرے بھائیوں دونوں تو میں نے سورہ اثر کی اور سورہ بقرہ کی آیتیں تلاوت کی. ہمیں سورہ سے ٹیلی کر کے کہ وجہ کیا ہے، میں نے دونوں آیتیں انتخاب کیا کیونکہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ کا ذکر کرو. تو اللہ کا ذکر ہم یہاں کر رہے ہیں تو اللہ کے آج پہ ہمارا کر رہا ہے. اذکرکم جمع ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے. سنو، امام حسین یکو تنہا کربلا میں تاریخ لکھنے والا کوئی نہیں. 100 سال بنو امیہ کی حکومت خانے اپنے کربلا معلیٰ کو کھیتی باڑی میں بدل دیا، وہاں پر جو ہے پانی چھوڑ دیا، نشانی تک مٹانے کی کوشش کرے، لیکن ایک ایک عمل حسین کا زندہ ہے، ایک ایک عمل. اور آج بھی کربلا معلیٰ میں 10 محرم الحرام کو 1 کروڑ تک افراد جاتے ہیں. یزید کی خبر پہ تو کوئی چلے گا نہیں. یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. یا
ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اگر اس طریقے کا صبر کہیں دیکھنا چاہتے ہو تو میرے حسین کو دیکھو. اس طرح صبر ایسا تھا کہ صبر کے پورے مدارج 5 ہیں. ان پورے مدارج 5 انہی آیاتوں میں آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب نیچے آ رہا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء. آج بھی حسین زندہ ہے. کہتے ہیں نا کہ یزید تھا اور حسین ہے. وہ جناب لبیک یا حسین لبیک لبیک. کہاں ہے کوئی نظر آ رہا؟ پھر مرشد فرماتے ہیں کہ آپ کا جذبہ اثر کربلا میں رہ گیا. روح مبارک پرواز کر کے ہندوستان کے سرزمین پہ آ گئی. ہزاروں اولیاء اللہ ایک جگہ پر لکھ رہے ہیں 1.25 لاکھ کے قریب اولیاء اللہ نسل حسنین سے اس بستی میں اس قریے میں آئے. کروڑوں لوگوں کے سر وحدہ لا شریک کے دربار میں سجدہ ریز کیا. اور آپ فرماتے ہیں پھر مرشد فرماتے ہیں زندگی میں جو جس نے کیا مرنے کے بعد بھی وہی کرتا. ایک نام آتا ہے سرکار کے چاہنے حسین کے چاہنے والوں میں حضرت جون. کون مسلمان تھے؟ ارے بھائی عیسائی تھے. اور واقعہ عجیب واقعہ کیا ہے؟ جب سر حسین کو لایا گیا، جب انہوں کرو لگا دیے نیزوں کے اوپر، وہ جا رہا ہے لشکر. شام ہو رہی ہے، شام کے ڈھلنے کا مقام ہے. ایک جگہ پر راہب کا ٹھکانا تھا. وہ بیٹھا دور سے دیکھ رہا ہے سر حسین. اسے وہاں پر ایک خالہ نظر آ رہے ہیں. یزیدی فوج کو مسلمان ہے نا، امت مصطفیٰ ہے نا، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، نمازی پڑھ لیتے ہیں. حسین نواز رسول کو دیکھ کے آ رہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ خالہ ہے کیا ہے. اس کے کانوں میں آواز گونج پڑا. وہ کہہ رہے کہ قافلے کو کھانا بھی دے. یہ سر مجھے ایک رات کے لیے دے دو. ان کو نہیں جی ہم نہیں دے سکتے. میں 10,000 دینار دوں گا آپ کو. ایک رات کے لیے وہاں پر جو ہے اہل بیت کو اپنے گھر میں لے کے اپنے اہلیہ سے باہر ان کا بڑا احترام کرنا ہے. خود اندر نہیں جا رہا، باہر ہے. آج بھی وہ خطر موجود ہے جہاں سر حسین کو غسل دیا گیا تھا. خون کے خطرے آج بھی موجود ہیں. لوگ آ کے دیکھتے ہیں کہ 10 محرم کو وہاں پر سلطی جیسی لالی جیسی نظر آتی ہے. اب وہاں پر اس نے سر مبارک کو غسل دے رہا ہے اور گلگلا رہا ہے. اب زندگی میں جو کرے مرنے کے بعد بھی وہی کرتے نا. شہید ہو چکے ہیں، زندہ ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب اس کو بول رہے ہیں اے بچے اسلام قبول کر لے. اب وہ کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ. کس پہ پڑھا رہے ہیں نماز؟ کس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کے آ رہے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ عیسائی ہے. اور سرکار کے جب چہرے اقدس کو دیکھا انہوں نے کہا کہ معمولی چہرہ نہیں، یہ وہ چہرہ ہے جس کے لیے کائنات بنی ہے. اور ساتھ یہ آپ کا شام تک کیا ہے. آج بھی آپ کی امام بارگاہوں میں حضرت جون کا ایک جھنڈا نظر آئے گا. ابھی پوچھ لے کسی بھی ان سے کہ یہ جھنڈا کیا چیز ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے. محبت میرے بھائیوں، عشق رکھو، چاہت رکھو. تو استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اب آ رہا ہے 5 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 5 مدارج ہیں جس میں سے امام حسین یک و تنہا گزر رہے ہیں. شیرخوار بچہ بھی ہے، خواتین بھی ہیں جن کی عظمت کی قسم قرآن کھا رہا ہے، جن کی حرمت کی قسم قرآن کھا رہا ہے، جن کو آقا نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کریں گے. وہاں پر خاندان آل رسول ہے، خانوادہ ہے، گھرانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن وہاں پر کربلا میں نمازیں بھی پڑھنے والے موجود، نعرے لگانے والے بھی موجود. 72 تن ہیں اور 72 تن ازل سے آپ کے ساتھ موجود ہیں. آپ کے ساتھ موجود ہے، آپ کے ساتھ موجود ہے، آپ کے ساتھ موجود ہے.
اس طرح موجود ہے. نارمل دل جو ہے نا انسان کا 1 منٹ میں 72 مرتبہ پمپ کرتا ہے. پمپ کر رہا ہے یہ دل 72 مرتبہ. ہر منٹ آپ کو یاد دلا رہا ہے کربلا کے 72 تنوں کو، لیکن آپ نے اس کو فرقے کی نظر سے رکھا تو 5 مدارج میں. کیا کرے؟ کربلا معلیٰ میں امام عالی مقام محرم کی ایام میں اپنی پوری پتہ تھا، کیونکہ یہاں پر جب پہنچے خواب آپ نے دیکھا، آپ اوپر لکھا مولا تیری مرضی. کیوں کیا لکھا ہوا ہے؟ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے کہا مولا تیری مرضی، تیرا ہی ہر چیز ہے، ہم تیرے کو ہی لٹاتے ہیں. ٹھیک ہے مولا، آپ کے لیے ہم ہر چیز قربان. ماتھے پہ شکر نہیں آیا کہ بھئی میں کیا کروں، میں تو اتنا سب کچھ ہوں. وہاں پر ہر ایک بندہ تر و تازہ خوش ہے، بیٹھا ہوا ہے. اب حضرت عباس علم بردار پانی لانے کے نا، آج بھی چلے جائیں آپ کربلا میں، نہیں یہ تو نیٹ پہ دیکھ لیں، یوٹیوب میں اٹھا کے دیکھ لیں، تربت حضرت عباس کے پاس پانی گھوم رہا ہے. کیوں گھوم رہا ہے بھائی؟ کہاں سے آیا پانی؟ پانی سڑان بدبو نہیں کر رہا، وہ پانی ماتھا مار رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. یہ ہے ہر ایک چیز. کیوں؟ یہ چاروں عناصر قربان کر دیے، کیونکہ قربانی ہی قرب ربانی دلاتی ہے میرے بھائیو. قرآن میں ہے نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. آپ کا جانور محبوب ہے، آج اتنے بیماریاں آ رہے، جانور مر رہے، اب یہ ہو رہے، کوئی بات نہیں. اللہ کی محبوب چیز یہ ہے. بخار ہوتا تو کڑوی گولیاں کھاتے، مسئلہ ہوتا تو آپریشن کرنے تیار ہو جاتے، اور کچھ بھی ہوتا سب کچھ کرے، اس کی حفاظت کرے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. کون ہے جس کو پیش کرنے والے؟ ہم تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، بچاتے اس کو. امام علی مقام نے کربلا معلیٰ میں اپنے عزیز ترین بچے کو قربان کر دیا، اور آخر میں خود دلدل پہ بیٹھ کے وہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا. اور وہ آخری سجدہ تھا آپ کا. آپ کو لعین مردود نے جب آپ کا تن سر سے جدا کرتا ہے کیا پڑھو نے نور تکبیر استغفر. جس کے گھر سے اسلام ملا، جس کے گھر میں تمہارے کو عزت و توقیر دی، تم تو 40 سال لڑتے تھے اس زمین پر، تمہارے اندر تو نفرتوں کے بیج بوئے ہوئے تھے، تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. اس گھرانے نے تم کو عظمت دی، شہرت دی، عزت دی، توقیر دیا، اس سلطنت کا وارث بنایا تمہارے کو. اسی خان وعدے کے ساتھ تم نے نعرہ لگا دیا، سلطنت سے جدا ہو گیا، چلے گئے، سرکار شہید ہو گئے. جو کچھ میں واقعہ پورا آپ لوگوں نے سنا ہے. ہمارے مولوی صاحب کی جو انداز ہے، میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، بڑا زبردست بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں اور تاثیر دے، ان کی زبان میں اور تاثیر دے. بہت عاشق ہے یہ، بڑا مزہ آتا ہے، واسطے میں ان کو سنتا بھی ہوں. اللہ ان پہ اور رحمتیں نازل کرے، اور قرآن کو ایسا سمجھائیں کہ لوگوں کے دلوں میں جا گزری ہو. میں تو آپ کو بولوں گا. تو کربلا معلیٰ میں 5 مدارج طے ہو گئے. اب پیچھے کیا آ رہا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ وہ لوگ ہیں جن پر صلوات بھی ہے اور ان کے چاہنے والوں پہ کیا رحمت بھی ہے. تو یہاں پر امام حسین نے تصوف کو بچایا، امامت کو بچایا، روحانیت کو بچایا، دین کو بچایا، ناموس رسالت کو بچایا. فسق و فجور کے گنگور گھٹاؤں میں، باطل کے اسراج میں امام حسین حق و صداقت کا علم کی طرح کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، اور باطل کے راج کو تاراج کر دیا. اور تا قیامت جب تک زمین پر ہم موجود رہیں گے، مخلوق موجود رہے گی، امام حسین کے ترانے پڑے جاتے رہیں گے، پرانے جاتے رہیں گے. تو یہ ہو گیا. اب سورہ عصر میں نے کیوں پڑھا؟ پورے سورہ عصر کو دیکھتے ہوئے میں تقریر کو ختم کروں گا. اب اس کے اندر قسم کھا رہا ہے، والعصر ان الانسان، زمانے کی قسم، وقت عصر کی قسم، انسان خسارے میں. اب قرآن مجید کا جو بیانیہ ہے نا بڑا عجیب سمجھ دے گے. جیسا ناس کا ذکر کر رہا ہے، انسان کا ذکر کر رہا ہے، مسلم کا ذکر کر رہا ہے، مومن کا ذکر کر رہا ہے.
کہ بیانیات کو سمجھنا ہے، یہ مدارج ان چیزوں کو. ناس وہ ہے جو دو پیر کے جانور ہیں جن کو شعور نہیں. آج بھی ننگے رہتے افریقہ میں چلے جائے، آج بھی آپ کو نیٹ دیکھ لیں یا آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ وہاں پر آج بھی تہذیب و تمدن نہیں ہے. پڑھانا پہ ناس کا مقام. انسان وہ ہے جن میں تھوڑا شعور آ جائے. تب یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں شعور پیدا کر دیا تھا، لیکن سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ وقت اثر ہوگا جب میرے بیٹے کو شہید کیا جا رہا ہوگا، وہاں پر انسان خسارے میں رہے گا. یہ ہے وقت اثر. امام العصر کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ امام حسین کہتے ہیں، ہم امام کہتے ہیں. ایک بات کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں کہ وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دیکھے احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے، فخر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. وہاں پر احساس ضیاء پیدا کر رہے تھے. مد مقابل حکومت تو تھی، مد مقابل وہاں پر لوگ تو موجود تھے، لیکن وہ خسارے میں تھے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے کیا کرے ایمان لائے اور عمل صالح کر رہے تھے، وہ 72 ہی تن تھے. یہ جماعت صالحین تھی جو ایمان بھی لائی تھی. واقعہ ہے نا 10ویں تاریخ شب کا، سرکار نے بتی بجھا دی اور آپ نے فرمایا، جملے پڑھے زبردست، جملے پڑھے تو انسان کی رونگٹیں کھڑی ہو جائیں گے. امام علی مقام فرما رہے ہیں کہ میرا قلعہ کسی پر نہیں رہے گا، جنت میں شفارس میں کروں گا تمہارے جانے کی جس کو جانا چاہے. یہ نہیں بول رہے کہ میں اپنے نانا سے شکایت کروں گا، جنت میں شفارت میں کروں گا، تمہیں جنت میں جانا ہے. کل کا دن آخری دن ہے، مار کا حق باطل ہوگا. کیونکہ دو واقعات ہیں، ایک جب بنو سعد سے زمین لے رہے، قیمتاً زمین لیے ہیں 60,000 دینار کی کربلا محلہ کی، اور آپ نے بنو اسد کے سرداروں سے کہا ہے کہ یہاں ہمارے زیارتیں بنیں گی، زائرین آئیں گے، تم نے ان کا خیال کرنا ہے. پتہ تھا کہ کچھ ہونا ہے، وہ نہیں تھی، اچانک نہیں ہوا، پتہ سب کچھ جانتے ہیں، پوچھتے، دین کے لیے قربانی دے رہے تھے. تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق پر موجود جماعت امام حسین کی، صبر پر موجود جماعت امام حسین کی، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والا جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہے. تو یہ جماعت مخلصین و صالحین کی جو 72 تن تھے، جو بظاہر یار و مددگار نظر آ رہے تھے، جہاں پر ان کا کوئی والی وارث نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ ایسا نہیں تھا، والی و وارث منظر دیکھ رہے تھے. کیونکہ حضرت ام سلمہ کو آقا کریم نے ایک شیشی دی تھی، وہ شیشی جبرائیل نے حضرت کو دی تھی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شیشی مبارک حضرت ام سلمہ کو دی اور آپ سے فرمایا، اے ام سلمہ، جب میرے بیٹے کو ناحق شہید کریں گے تو اس مٹی کا رنگ سرخ ہو جائے گا. تو 10واں محرم جمعے کا دن ہے، حضرت ام سلمہ حیات ہے، بیمار ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، وہ خواب دیکھ رہے ہیں، کربلا معلیٰ کا منظر دیکھ رہے ہیں کہ آقا کریم فقر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بھال بکھرے ہوئے ہیں، گرد آلود ہے، آپ جو ہے یہ شیشی آپ کے ہاتھ میں ہے اور خطرہ خون حسین کا اکٹھا کر رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میری امت نے میرے بیٹے کو ناحق شہید کر دیا. یہ منظر دیکھنا تھا. ام سلمہ چیخ کے اٹھی، اٹھتے کے ساتھ ان کی جو چیخ ایسی کرپناک تھی، ان کا محلے والے آ گئے، اماں کو کیا ہوا؟ اماں اٹھتے کے ساتھ ہی جلدی سے لمبی جس الماری میں شیشی رکھے تھے نا، شیشی رکھتے کے ساتھ ہی نکالے تو شیشی میں جو مٹی تھی وہ سرخ ہو چکی تھی. اماں زار و قطار ہونے لگی کہ آج جو ہے سرکار کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. تو منظر آقا کریم دیکھ رہے تھے اور آقا کریم فخر کر رہے تھے اپنے نواسے پر کہ میرے نواسے نے میرے ناموس کی، میرے رسالت کی حرمت رکھ لی، میرے دین کی حرمت رکھ لی، اور روحانیت کے اس چراغ کو، اس شجر کو اس نے روشن کر دیا، اور تا قیامت
بھی اولیاء اللہ آئیں گے تو حسین کی اولاد سے آئیں گے، اور کوئی آ نہیں سکتا۔ اس واسطے حسین منی وعنا من الحسین، اسی لیے منظر جب معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا نا تو کیا پکار اٹھے؟ آپ پڑھتے نا سب، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اگر تفسیر دیکھنا ہے لا الہ کی تو حسین کو دیکھو، چلتے ہوئے قرآن کو دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھو، قاری قرآن کو دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھو۔ یہ ہے مجسم قرآن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہ مدینے میں اور نہ مکے میں فرقہ بنانا نہیں چاہے،